عزیز خواہران ملت اسلامیہ، اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں عورتوں کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کثیر آیتیں ہیں، لیکن صرف میں مختصر سے اس وقت میں کچھ ایک ضروری میسج آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ عورت بنی کیوں ہے؟ عورت کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ عام ترین لوگوں کا خیال یہ ہے، دنیا میں آج تک اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عورت ہمارے جسموں کی تسکین حاصل کرنے کا ایک آلہ ہے، عورت مرد کے لیے ایک آلہ کار ہے، یا تو پھر اس کی نمائش کے ذریعے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی سمجھ یہیں تک پہنچی ہے۔ اسی لیے پچھلے دور میں بھی اگر دیکھیں، عراق ہو کہ عرب ہو، چین ہو کہ ہند ہو، یہ تمام وہ ملکوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں عورت نام سے ہی لوگ اس قدر چڑھتے تھے کہ ہر قسم کا ظلم ان عورتوں پر کیا جا چکا ہے جو جانوروں پر بھی نہیں ہوا ہوگا۔ بدترین قسم کی زندگیاں گزارتی رہی ہر زمانے میں عورتیں۔ یہ تاریخ ہے میری عزیز بہنوں، میں بارہا کہتا بھی ہوں، یونانی حکومت نے تو عورتوں کو زنجیروں میں باندھ کر کے رکھا تھا۔ جب کبھی کوئی شوہر اپنی عورت کو بازار لے کر کے بھی جانا چاہتا تو اسے 5 زنجیروں میں ڈال کر لے جاتا تھا، 2 ہاتھ میں اور 2 پیر میں اور 1 گلے میں۔ مفکرین نے کہا ہے کہ آج بھی جو عورتیں اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں، پیروں میں پائل پہنتی ہیں، گلے میں نیکلس پہنتی ہیں، یہ اسی دور کی یادگار باقی رہ گئی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اب یہ زنجیریں نہیں بلکہ زیور بن چکی ہیں، اور ان زنجیروں کو زیور اگر کسی نے بنایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہ عورتوں کی اس گرے ہوئے مقام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلندی تک عورتوں کو پہنچایا۔ لیکن اسلام میں جو عورت کا مقام ہے وہ بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ عورت اگر ماں کے درجے میں پہنچے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر بیوی کا درجہ حاصل کرتی ہے تو شوہر کو تنبیہ کی گئی کہ تو اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو ایک حلال لقمہ کھلائے تو تجھے صدقے کا ثواب ہے۔ اگر بہن ہے کسی کی تو فرمایا گیا کہ بہن کی دعا اللہ بھائی کے حق میں رد نہیں کرتا۔ بیٹی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو شفاعت کا مسئلہ سنا دیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دی، اچھے آداب دیے اور اس کی اچھی جگہ شادی کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہر قسم میں عورت اسلام نے عزت پائی ہے، چاہے وہ ماں کے درجے میں ہو یا بیٹی کے درجے میں ہو، یا بیوی کا مقام حاصل کرے یا بہن کے مقام میں ہو، ہر قسم میں، ہر مقام میں اسلام نے اس کو ایک الگ عزت عطا کی ہے۔ لیکن میری بہنوں، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا بہت ہی گلوبلائز ہو چکی ہے، دنیا بہت ترقی کے راہوں پر آ چکی ہے، جیسے کہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ دنیا میں آج تنکے سے بہت کچھ بنایا جا چکا ہے، ذرات کو ایٹم بم کی شکل دے دیا گیا، سورج کی کرنوں کو قید کر کے کرنٹ بنا لیا گیا۔ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں میٹل پر ترقی اتنی ہوئی کہ یہ میٹل ہی ایروپلین کی شکل اختیار کر گیا، اور انسان نے اتنی ترقی کی کہ کمپیوٹر بنایا، موبائل بنایا، دنیا کی لمبی مسافتوں کو بہت قریب کر دیا۔ لاکھوں میل دور بھی اگر کوئی ہو تو یہ انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے سے اس کو دنیا نے بہت قریب کر دیا۔ اتنی ترقی کے زمانے میں آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یونان کے زمانے کی عورت، مصر کے زمانے کی عورت جو ظلم کا شکار ہوئی تھی، اتنی دنیا ترقی کرنے کے بعد کیا وہ عورت آج ترقی کر چکی ہے یا نہیں؟ ساری چیزیں ترقی کر گئی تو کیا عورت بھی ترقی کر گئی؟ ہو سکتا ہے مجھے کچھ ماڈرن خیالات کے لوگ یہ جواب دیں، ہاں عورت بھی ترقی کر چکی ہے، آج عورت پائلٹ بھی بن گئی، ڈرائیور بھی بن گئی، پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئی، جسٹس کا مقام بھی حاصل کر چکی ہے، ہر جگہ پر عورت پہنچ چکی ہے۔ میرے عزیزو، اس کا نام ترقی نہیں، اس کا نام ترقی نہیں ہے۔ یہ اگر منصب حاصل کرنے کا نام ہی ترقی ہوتا تو آج کسی ڈاکٹر بنی ہوئی عورت کو تنہا راستے پر 4 غنڈے اپنی درندگی کا شکار نہیں بناتے اور اس کا ریپ کر کے اسے جلا کر جھاڑیوں میں نہیں پھینک دیتے۔ در حقیقت ترقی جو اسلام چاہتا ہے وہ روح کی ترقی ہے، جسم کی نہیں۔ روح کی ترقی جس کے اندر آئی تو پھر جان لو، جس خاتون کے اندر روحانی ترقی آئی وہ خاتون اگر ایک جھوپڑی میں بھی بیٹھے تو اس کی گود میں غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔
اگر روح کی ترقی ہو چکی ہے تو وہ خاتون کسی باغیچے میں بھی بیٹھی ہو لیکن اس کی گود میں کھیلنے والا معین الدین چشتی ہوتا ہے۔ اگر روح کی ترقی کر چکی ہے تو اس عورت کی تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے میرے عزیز بہنوں کہ اس کی میٹھے جملوں سے ہی بچہ کبھی بایزید بستانی بنتا ہے، کبھی امام شافعی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں مثال کے لیے، لیکن میں چند باتیں یہاں میری آئی بھی بہنوں سے کہنا چاہوں گا۔ آج آپ آئی ہیں، تقریریں بہت سن چکی ہوں گی آپ، اور کچھ تو ایسا ہے کہ اب کے زمانہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تقریریں سننے کا نہیں، ہم تھک چکے تقریریں سن سن کے۔ اگر آپ تھک چکے ہیں تو ہم تھکے نہیں ہیں سنانے میں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ محض تقریر سننا ہی یہ کوئی جلسے کا مقصد نہیں، نہ اجتماع کا مقصد ہے۔ اگر آئی ہوئی خواتین اپنے دل میں ایک عہد یہ کر کے جانا چاہتی ہیں کہ آج میں فقط 1 گھنٹے کے لیے آئی ہوں، لیکن میری زندگی کے چلنے والے راستے کو آج میں بدل لوں گی، اور جو راستہ میں چل رہی تھی آج میں وہاں سے مڑ جاؤں گی، اس راستے پر چلوں گی جس راستے پر رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو چلایا تھا۔ آج میں اس راستے پر چلنا چاہوں گی جس پر رابعہ بصریہ نے چلا، اور اس راستے پر میں آج چلنا چاہتی ہوں، عہد کرتی ہوں جس راستے پر امت کی عظیم ماؤں نے چل کر کے ہمارے لیے بہت ہی رہنما نقوش چھوڑے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، اگر عورت کے اندر انقلاب آتا ہے تو آپ نہیں جانتی کہ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ہم مردوں کو ہر جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، مردوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرد اگر سدھرتا ہے، سنورتا ہے تو یہ ظاہر کو سنوار دیا ہم نے، لیکن ایک خاتون اگر سنورتی ہے، اپنا دل کی روحانیت کی تقویت وہ پیدا کر لیتی ہے، تو جانتی ہیں اس کا اثر ایک پورے خاندان پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک عورت کی اصلاح ایک پورے معاشرے کو صحیح کر سکتی ہے، اس لیے کہ عورت کی گود بچے کی پہلی یونیورسٹی ہے، بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ تو درسگاہ میں اگر کیڑ لگ گئے ہوں تو اس درسگاہ سے نکلنے والا کوئی بچہ نہ عالم بنتا ہے، بلکہ وہاں سے پیدا ہونے والا ہر بچہ ظالم بن کے ہی نکلتا ہے۔ درسگاہ میں اگر خرابی ہو گئی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ ہر آئی ہوئی بہن وہ ایک عظیم درسگاہ ہے، ایک جامعہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ تمہاری اصلاح نہ جانے کتنے بچوں کے اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمارے پاس کتنی مائیں آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرا بچہ نشہ خور ہو چکا ہے، میرا بچہ شراب کی لت پر اس کو لگی ہوئی ہے، میرا بچہ لڑکیوں کے پیچھے آوارہ ہو گیا ہے۔ نہ جانے کیا کیا شکایتیں ماؤں کی ہیں جو ہمارے پاس لے کر کے آتی ہیں۔ اے میری عزیز دختران اسلام، سنو، اس بچے کی صحیح کرنے کے لیے تم کبھی تعویذ، کبھی دھاگے، کبھی پانی، انہی چکروں میں رہ گئی۔ کاش تم اپنی گود کو صحیح کر لیتی تو یہ بچہ کسی اور ڈگر نگر کے چکر نہیں کاٹتا، بلکہ یہ تمہارے قدموں میں آج بھی جنت کو ڈھونڈ رہا ہوتا، آج بھی تمہارے قدموں میں یہ جنت کو ڈھونڈتا۔ سب سے پہلے اصلاح یہاں سے ضروری ہے۔ اگر اصلاح گھروں کی نہیں ہو سکی، آج دیکھیں حیرت کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواتین کا کردار کیا ہے، یہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو تبدیل کرتی ہیں۔ جانتی ہیں آپ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو تبدیل کر سکتی ہیں؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا۔ امام حسن بصری یہ مشہور تابعی ہے، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، اور کئی سلاسل ایسے ہیں جو امام حسن بصری سے ہوتے ہوئے امام علی مرتضیٰ شیر خدا تک پہنچتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ سے فیض پائے ہوئے ایک عظیم بزرگ کا نام حسن بصری ہے۔ فرماتے ہیں امام حسن بصری، توجہ چاہتا ہوں میری بہنوں سے، سنیں، ایک خاتون جب بگڑتی ہے تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور ایک خاتون جب صحت مند ہو جاتی ہے اخلاق سے، پورا معاشرہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ سنو، حسن بصری فرماتے ہیں میں ایک بہت مالدار نوجوان تھا، بہت ہی پیسے والا تھا، میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتا تھا، بڑے اچھے اعلیٰ قسم کے کپڑے، خوشبوئیں، اور پھر ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بالکل الگ تھا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بغداد میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا جس میں ہر جگہ کی عورتیں بھی جمع ہوتی تھیں اور بہت سارے مرد بھی آتے تھے۔ میں اس میلے میں گیا، اپنی پرانی زندگی بتا رہے ہیں حسن بصری، کہتے ہیں کہ میں جاتا تھا جیسے کہ مارکیٹ جاتے ہیں، جیسے کہ بازار جاتے ہیں۔ میں اس میلے میں گیا تو ایک خاتون پر میری نظر پڑ گئی، وہ جوان عورت تھی، بلا کا حسن تھا اس کا، بڑی خوبصورت خاتون تھی،
اور اس خوبصورتی میں سب سے زیادہ اگر چار چاند کوئی چیز لگا رہی تھی تو اس کی آنکھیں، جھیل جیسی آنکھیں، اور عورت کی خوبصورتی میں سب سے زیادہ اضافہ کرتی اس کی آنکھیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں اس کی محبت میں فنا ہو گیا، فدا ہو گیا، ایسے کہ اس کا پیچھا کرنے لگ گیا۔ اور وہ خاتون پردے میں تھی، تھوڑی دیر کے لیے اس کا حسن میں نے دیکھ لیا، لیکن وہ حجاب میں آ گئی۔ وہ عورت اپنے گھر گئی، میں اس کا گھر دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر میں اس کے گھر کے چکر کاٹنے لگا کہ میں اس خاتون سے ایک بار مل لوں، اس خاتون سے میں اپنے دل کی بات کہہ لوں۔ آج جو معاشرہ خراب ہے میری عزیز بہنوں، دیکھیں چھپ چھپ کر کے ہم اجنبیوں کے ساتھ ملنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام تقریباً ہر معاشرے میں آج پھیلے ہوئے ہیں۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ میں چھپ کر کے کسی لڑکی سے بات کر لوں، اس کا ہاتھ تھام لوں، اس کے ساتھ میں چلوں، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ کیسی بات کرتے ہوں وہ رب ذوالجلال، جس نے قرآن میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ رب ذوالجلال ہر گھڑی تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر آن ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں اس خاتون کے گھر کے چکر لگاتا رہا، اس عورت کو پتہ چل گیا، اس نے مجھے گھر میں بلایا اور پوچھا کیا چاہتے ہو؟ حسن بصری نے کہا میں تیرے حسن پر فدا ہو چکا ہوں، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں اپنا لوں۔ اس خاتون نے پوچھا تو نے مجھے کیسے دیکھا اور کیا چیز تجھے میری پسند آئی؟ حسن بصری نے کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور ان آنکھوں پر تو میں فدا ہو چکا ہوں۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے، میں کل اپنا فیصلہ کرتی ہوں، میں اپنا فیصلہ کل سناتی ہوں، آج تو تم آئے اور میرے گھر کے چکر لگانا چھوڑ دو، آج سے تم جاؤ اپنے گھر، میں کل تجھے پیغام بھیجتی ہوں۔ حسن بصری بہت خوش ہو گئے، کہتے ہیں میرے دل کی ارمان، میرے دل کی تمنا ہے پھر بھڑک اٹھی کہ خاتون یہ لڑکی مجھے پسند تو آئی اور اس نے بھی شاید مجھے پسند کر لیا ہوگا۔ اپنے گھر گئے، دوسرا دن بے چینی سے گزارا۔ رات کے وقت ایک شخص حسن بصری کے گھر آتا ہے اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے حسن تمہارا نام؟ کہا فلاں خاتون جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا اس نے مجھے تمہارے گھر ایک ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے۔ کہا جس کے گھر تم کل رات گئے تھے بات کرنے کے لیے، آج رات اس نے تیرے پاس ایک تحفہ بھیجا ہے۔ پوچھا کہ جلدی لاؤ، وہ تحفہ ہے کیا؟ تو آیا ہوا شخص ایک ڈبے میں یا ایک برتن میں کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ حسن بصری نے کھول کے دیکھا تو اس میں کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہوئی تھی، آنکھوں پر خون جمع ہوا تھا، آنکھوں کی پتلیاں پوری برتن پر رکھی ہوئی تھی۔ حسن بصری کہتے میرے ہاتھ کانپ گئے، میرے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آنے والے نے کہا اس خاتون نے چاقو سے اپنی دونوں آنکھیں کاٹ دی اور تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کہا کیوں اس نے کاٹ لی؟ کہا اس نے کہا ہے کہ تجھے یہ پیغام دے دے، تو ان آنکھوں پر بہت مرتا تھا، اس لیے اس نے یہ آنکھیں تیرے حوالے کر دی، اور وہ چاہتی ہے کہ جو آنکھیں فتنے کا سبب بن چکی وہ آنکھیں وہ اپنے جسم میں برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ وہ عورت چاہتی ہے کہ جو چیز اسے فتنے میں مبتلا کر دے ویسی چیز اسے جسم میں بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے خوف سے روزانہ لرزتی رہتی۔ وہ عام عورت نہیں ہے، اللہ کی ایک ایسی برگزیدہ بندی ہے کہ پوری رات خشیت الہی میں عبادت کے ساتھ گزارتی ہے۔ حسن بصری کو پورے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہائے افسوس، میں نے کس عورت پر نگاہ ڈالی اور میں نے کیا کر دیا۔ اس عورت کی یاد میں پوری رات بے چینی میں گزارا اور اپنے اس گناہ پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ نہ میں اس عورت کے گھر جاتا، نہ وہ اپنی آنکھیں کاٹ کر مجھے دیتی، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اے میری عزیز بچیوں، اگر کسی عورت کی آنکھیں چاقو سے کٹ گئی ہو کتنا درد ہوا ہوگا اور کیا حالت ہوئی ہوگی۔ حسن بصری کہتے ہیں پوری رات میں بستر پر لوٹ پوٹ ہوتا رہا، صبح جیسے ہی ہوئی دوڑتا ہوا اس عورت کے گھر پہنچا، معلوم تو کرو کہ یہ خاتون اپنے چاقو سے اپنے ہاتھ سے آنکھیں کاٹ کر رکھ چکی ہے، اس کا کیا انجام ہوا ہوگا۔ حسن بصری کہتے میں جب گیا تو دیکھا اس کے گھر کے باہر بہت بھیڑ جمع تھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ والی جو عبادت میں پوری رات گزارتی تھی آج اس کا انتقال ہوا ہے، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ جمع ہیں، جنازے کے لیے لوگ جمع ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں میرے پورے جسم کو اس واقعے نے ہلا دیا، جنازہ چلا گیا، اس خاتون کا ایک ہی رات میں انتقال بھی ہو گیا۔ اس خاتون نے خودکشی نہیں کی میرے عزیزوں، اس خاتون نے اس رات اللہ سے یہ دعا کی کہ اے مولا، میں اپنے جسم کو زندگی بھر چھپاتی تھی،
انجانے میں کسی نوجوان کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی، اب میں نہیں چاہتی کہ اس فتنے والے چہرے کے ساتھ اور جیوں، مولا تو اپنے پاس مجھے بلا لے۔ رات بھر وہ عورت روتی رہی اور صبح اس کا انتقال ہو چکا۔ یہ اللہ والیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اس آیت میں آگے چل کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے والحافظین فروجہم والحافظات، وہ عورتیں جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت رکھی اور بہت بڑا اجر عظیم رکھا۔ میری عزیز خواتین، میری عزیز بہنوں، کیا آج پوری دنیا ایڈی چوٹی کا زور لگا کر کے تمہیں ننگا کر کے بازار میں لانا نہیں چاہتی؟ اور عورت آج کہتی ہے ترقی ہو چکی ہے، ترقی ہو چکی ہے۔ کون سی ترقی؟ عورت کو جانور جیسی زندگی گزارنے پر آج بھی دنیا مشہور کر رہی ہے، اس لیے کہ جانور بھی ننگے رہتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بھینس کپڑے پہنی ہو؟ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کتا یا کتیا کپڑے پہنتے ہو؟ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بکرا یا بکری کوئی لباس پہنتے ہو؟ وہ تو بے لباس گھومتے ہیں، اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہی جنگلی جانوروں کی طرح ہماری عورتیں بھی محض چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باہر آئے۔ آج یہ ٹکڑوں پر لا کر کے رکھا ہے، اور اس کے بعد کل یہ بھی چھین لیں گے، تاکہ عورت، کچھ علاقے آج یورپ میں ایسے ہیں جہاں پر سال میں ایک دن یہ لوگ پریڈ کرتے ہیں، پریڈ، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں نے سنا کچھ یورپی نوجوانوں سے بغداد میں آئے تھے، وہ کہتے سال میں پہلے ایک بار ہوتا تھا، اب ہر مہینے یہ پریڈ رکھا جاتا ہے۔ کیا ہے پریڈ؟ کہتے ہیں کہ پورا شہر اس دن چھٹی پر ہوتا ہے، دکانیں بند ہوتی ہیں، اور ساری عورتیں اور مرد اس میں حصہ لیتی ہیں۔ اس پریڈ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر عورت سر سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ایک لباس کا ٹکڑا بھی نہیں رکھے گی، نہ اپنے سینے پر نہ اپنی شرمگاہ پر۔ ساری عورتیں اس میں ننگی بازار پہ چلتی بھی جائیں گی، تقریباً 2 کلومیٹر کا یہ مارچ ہوگا، اور وہ منظر دیکھنے کے لیے پورے شہر میں لوگ سڑکوں کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں، فوٹو لیتے رہتے ہیں، اور اس میں پوری عورتیں ننگی چلتی ہوئی جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں اس بات پر ہمیں فخر ہے، ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ یہ کیسی آزادی ہے جو تمہیں جانور بنا رہی ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے جو تمہیں کتوں سے زیادہ ذلیل زندگی پر مجبور کر رہی ہے؟ میری عزیز بہنوں، آج دنیا تمہارے حجاب کو چھیننے کی کوشش کر رہی، اور میں دیکھ رہا ہوں ہماری بچیوں کے حجاب چھین گئے۔ شادی بیاہ کے موقع پر عورتوں کے سروں سے دوپٹے غائب ہو جاتے، کیوں؟ کیا شادی بیاہ کے موقع پر اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی نظر عنایت شادی کی مجلسوں میں نہیں ہوتی؟ وہ خواتین کیسے اپنے لالی اور میک اپ کے ساتھ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں؟ یاد رکھو، ایک مسلمان عورت وہ ہے جو اپنے گھر میں بھی ویسی پردہ کرتی ہے اور بازار میں بھی ویسی پردہ کرتی ہے، اور وہ پردہ صرف اور صرف مردوں سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے کرتی ہے کہ میرا رب، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب تک تمہارے دلوں میں یہ اللہ کا خوف نہیں آئے گا، دنیا تمہارے ساتھ کھیلتی رہے گی۔ آج امام حسن بصری کی بات میں نے جو بتایا، وہ کیسی خاتون تھی جس نے پورے حسن بصری کی زندگی کو بدل دیا۔ اور ایک حسن بصری اس دن جو توبہ کر کے آئے، مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، شرف تلمذ حاصل کیا، اور پھر جب حضرت علی کی درسگاہ سے نکلے تو حسن بصری کی شاگردوں میں ایک دو نہیں میرے عزیزوں، لاکھوں کے نام آتے ہیں۔ قیامت تک جو سلسلے چل رہے ہیں، سلسلے قادریہ، سلسلے چشتیہ، سلسلے نقشبندیہ، سلسلے سہروردیہ، سارے سلسلے کے مشائخ سبوں نے امام حسن بصری سے فیض حاصل کیا۔ سب سے بڑے صوفی کا نام امام حسن بصری ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے مجمع میں جو بھی بیٹھتا تھا، اللہ اس کی اسی وقت مغفرت کا اعلان کرتا تھا۔ جو حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا اس کی مغفرت ہو جاتی۔ لیکن پہلے کی زندگی کیا تھی وہ حسن بصری نے خود فرمایا، میں ایک عام سا نوجوان تھا، بازاروں میں دیکھتا پھرتا تھا، لیکن اس ایک عورت نے اپنے حجاب سے میری پوری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ آج میں چاہتا ہوں ہمارے مجمع میں کوئی ایسی خاتون ہو، کوئی ایسی عورت ہو جو پورے نوجوانوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، سب کی زندگی تبدیل کرنے کا سبب بن جائے۔ آج تو عورتیں گناہوں کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ کچھ نوجوان سے بھی اس لیے بگڑے کہ عورت نے آنکھوں سے اشارہ کر کے اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ دے دیا، نہیں تو نوجوان کی ہمت کیسے ہوتی کہ تمہاری طرف نظر اٹھائے؟ تم اگر اپنی نگاہیں جھکا کر کے بازار سے نکل جاتی ہو،
گھر میں صحیح سلامت آ جاتی ہیں تو نوجوان جو کبھی شیطان بھی ہوتا ہے، شیطان کبھی نوجوانوں کی شکل میں کھڑا رہتا ہے، دیکھنا اس کا کام ہے، لیکن تمہیں وہ اشارے کر کے اپنی طرف نہیں بلاتا کبھی جب تک تم گرین سگنل نہیں دو گی، جب تک تمہاری طرف سے اشارے نہیں ہوتے، اور ابتدا عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زنا کی ابتدا آنکھیں کرتی ہیں، شرمگاہ بعد میں عمل کرتی ہیں۔ آنکھیں پہلے زنا کرتی ہیں، شرمگاہ بعد میں زنا کرتی ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ضرورت ہے، میں بچیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انقلاب کا دور ہے، یہ تبدیلی کا دور ہے۔ آج ایسی ایک ماں بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے جس کی گود سے حسنین کریمین جیسے بلکہ ان کے غلاموں جیسے اولاد پیدا ہو جائے، پھر تمہارے معاشرے میں نہ بے برکتی کا سبب ہوگا، نہ تمہارے گھر میں یا نہ تمہارے محلے میں کبھی عذاب خدا بندی آئے گا۔ عورتوں کی حیا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کوئی با حیا عورت اگر کسی مجمع میں بیٹھ جائے، اس کے پردے کو اللہ تعالیٰ اتنی پسند کرتا ہے کہ اگر قحط بھی پڑ جائے تو اس کے پردے کا وسیلہ لے کر مولا سے دعا کرے تو اللہ اسی وقت قحط سالی دور کرتا ہے، اسی وقت دور فرماتا ہے۔ عورتوں اپنے مقام کو پہچانو۔ اب میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف اتنی نہیں کہ چولہا سے لگایا، صبح سے ناشتہ بنایا، دوپہر میں کھانا، رات کو کھانا بنایا، کپڑے دھویا اور ہانڈیاں مانجی، برتن مانجے، گھر کا کچرا جھاڑا، تو اسی میں یہ ان کے تقریباً 15 سے 16 گھنٹے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور عورتیں سمجھتی ہیں میں اپنی زندگی میں سکسیسفل لائف جی رہی ہوں، سب سے کامیاب زندگی، کسی کا ٹینشن نہیں، میں ہانڈی برتن چولہا اسی میں پوری زندگی چلی جاتی۔ یاد رکھنا اگر ہانڈی برتن دھلنے کا نام ہی عورت ہوتا تو کبھی فاطمۃ الزہرا کے گھر سے حسن و حسین نہیں پیدا ہوتے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جہاں اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے، جہاں وہ خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، جہاں وہ اپنے گھر کا چولہا خود سلگاتی تھی، وہی حسنین کریمین کی تربیت پر بھی اپنا وقت دیا کرتی۔ امام حسن مجتبی اللہ تعالیٰ، امام حسین شہید کربلا کو شجاعت اور تقوی کے جو درس ملے ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے ملے۔ آج تم سب کی ذمہ داری ہے اے میری عزیز بہنوں، اگر تم ماں بنی ہو، تمہاری گودوں میں بچے ہیں تو ان بچوں کو ہلکے میں مت لے لینا کہ میں نے بچوں کو اسکول لگا دیا ہے اور یہ ایک اچھی کانوینٹ میں جا رہا ہے، انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے اور میں اس کو ٹیوشن بھی لگا دی ہوں، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، تمہاری ذمہ داری یہیں پر ختم نہیں۔ بہت ساری عورتوں کو جب میں نے کہا تو عورتوں نے عمل کیا اور آ کر کے مجھے بتایا کہ حضرت آپ نے کہا میں نے مدرسہ بھی لگا دیا ہے، اچھے مدرسے میں بھی پڑھ رہا ہے بچہ میرا، اسکول بھی اچھا جا رہا ہے، ٹیوشن بھی اچھا جا رہا ہے، سب اچھا چل رہا ہے، یہاں تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ ارے یہ تمہاری گود کا بچہ ہے، اب جو ذمہ داری ہے تمہاری، سنو، جو مدرسے میں استاد نہیں کر پا رہا ہے، جو اسکول کا ٹیچر تمہارے بچے کے ساتھ نہیں کر پا رہا ہے، جو ٹیوشن کی ٹیچر تمہارے بچے کے ساتھ نہیں کر پا رہی ہے، وہ تم کر سکتی ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ سنو، بچے کے اندر قناعت کا درس، بچے کے اندر توکل کا درس، بچے کے اندر صبر کا درس، بچے کے اندر خوف خدا کا درس، یہ ہر ماں اپنے بچے کو سوتے وقت بھی، چلتے پھرتے وقت بھی کر سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو تمیز کیسے سکھائیں؟ عورتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں، چھوٹے بچوں کو یہ سکھائیں محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ جب بھی بچے تمہارے پاس بیٹھے انہیں یہ سکھایا کرے بڑوں سے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ آج ممبئی کی سرزمین پر میں اس کا فقدان دیکھ رہا ہوں، بچوں کو گلی کوچوں میں ایسا چھوڑ دیا گیا ہے کہ ان کو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا، بچے ہی ان کے ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کتنے پانی میں اور کتنے پہنچے ہوئے، بچوں کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ گھر میں ان کی تربیت کیا ہے۔ اس لیے بچوں کو سب سے پہلے جو سکھانا ہے، تربیت دینا ہے، وہ عورتوں کی ذمہ داری پہلے سے میں لے کر کے چلتا ہوں۔ جب بچہ تمہارا بولنے کے قابل ہو جائے، اسے محفل کے آداب یہ سکھائے کہ جب بڑے کہیں پر بیٹھے ہو تو ان کے اوپر کبھی بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، اگر بڑے نیچے بیٹھے ہو تو تم کرسیوں پر کبھی نہیں بیٹھنا، بڑے اگر تمہارے زمین پر بیٹھے ہو تم ٹیبل کرسیوں پر کبھی نہیں چڑھنا۔ اگر بچے چڑھتے ہیں تو انہیں فوراً اتاریں اور کہیں کہ بیٹا ادب یہ ہے کہ تمہارے باپ نیچے بیٹھے ہیں، دادا نیچے بیٹھے ہیں، چاچا نیچے بیٹھے ہیں، دادیاں نیچے ہیں، لہٰذا بیٹا کبھی بھی بڑوں کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ یہ اخلاق ہے۔ گھر سے جو بچہ تمہاری یہ آداب سیکھے گا تو پھر ایک وقت وہ آئے گا تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ میرا ادب کرو، وہ خود بچہ تمہارا بھی ادب سیکھ جائے کہ ماں کا ادب کیا ہوتا ہے۔
آج عورتیں ادب کے لیے تعویذ لینے آ رہی ہیں کہ ایسی تعویذ دے دو کہ بچہ میرے ادب کرنے لگے. جب بچہ ادب سیکھنے کے قابل تھا تب ہی تم سکھا دیتی تو بچے کو اور تمہاری ماں یعنی ماں کے ادب کے سکھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے. اسے پھر یہ سکھائیں محفل میں بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہاں دیکھتا ہوں ممبئی میں ہر بچہ تو تڑاک سے بات کرتا ہے, کسی سے بھی, علماء سے تک, استادوں سے تک ایسے بات کرتے بچے. یہ اس لیے کہ گھروں میں ماں باپ نے ان کو آوارہ چھوڑ دیا, کبھی نہیں بتاتے کہ بڑوں سے کس تمیز سے بات کیا جائے, کیسے اخلاق ہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے میری عزیز بہنوں, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بچوں سے کہیں کہ جب علماء سے مصافحہ کریں تو ان کی دستبوسی کی جاتی ہے, ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں, اور علماء سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, یہ بھی اخلاق ہے. اور جب بڑے بات کر رہے ہو تو تم خاموش رہو, اور جب بڑے کچھ بولنے کے لیے کہیں تو ادب کے دائرے میں بات کرو. میں نے بچوں کو گلی کوچوں میں دیکھا ہے, بڑے نے اگر کسی کو ڈانٹ دیا, اب تو ڈانٹنے کا زمانہ بھی نہیں رہ گیا, بڑے ڈر کے چلے جاتے ہیں بچوں سے, ڈانٹوں گا تو میری عزت خراب ہو جائے گی. بچہ پلٹ کر کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے دکھاؤں گا, وہاں بتا دوں گا. یہ تمیز کس نے سکھائی بچوں؟ یہاں پر روک لگاؤ, یہی بچہ تمہاری گردن پر چڑھے گا کل. اور ماں باپ, میرے سامنے کی بات ہے, ایک لڑکا اپنے باپ کو چپل اٹھا کر مار رہا تھا. میں نے خود دیکھا, پڑھنے کے زمانے میں, ممبئی کی بات ہے. اور جھگڑے بڑھتے گئے گھر میں, سامنے ہی گھر تھا ان کا, ہم کھڑے ہوئے تھے, بہت دل میں دکھ رہا تھا. اور باپ بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے کسی بات پر. جھگڑے بڑھتے گئے اور اس نوجوان لڑکے نے جوتا اٹھایا, چپل اٹھایا اور باپ پر مارا. اس نے کہا ہے تو بیٹا ہے میرا, تو میرے اوپر چپل کیسے اٹھایا؟ لڑکا کہتا ہے یہی تو افسوس ہے کہ میں تیرا بیٹا. آپ سمجھ میں آئی بات کہ بیٹا خود یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا بیٹا ہونے میں مجھے شرم آ رہی. باپ پر آج یہ بات بولنے کی اس کو نوبت اسی لیے آئی کہ باپ نے بچپن میں اس کو صرف لاڑ پیار اور کھلونے دلانے کو سمجھا ہے, میں نے تربیت کر دیا ہے. اخلاق و آداب اگر بچے کو سکھائے ہوتے, ارے جوتا اٹھانا تو دور کی بات ہے تمہارے اوپر, بلکہ تم اگر کہیں چلنے والے ہو تو تمہارے پیروں میں جوتا پہنانے کے لیے بھی تمہارا بچہ پہلے آ جائے, تمہاری جوتیاں اٹھانے پر وہ فخر محسوس کرے گا. آج ہم نے وہ گھر بھی دیکھے الحمدللہ, ہم نے اپنے باپ کی, اپنے داداؤں کی جوتیاں اٹھائی ہیں. اور کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ بارگاہ مولا میں ہم نے دعا بھی کیا ہے, مولا میرے باپ کے چپلوں کے صدقے میری دعا قبول کر, اور رب تعالیٰ قبول کرتا ہے. بچے کے آداب رب تعالیٰ کو پسند ہے, تو یہ کون سکھائے گا؟ یہ ماں سکھائے گی. آج لوگوں کے سامنے مجلسوں میں بیٹھنا, اور حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے